السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یتقى من شوم المرأة وقوله تعالی ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان جو یہ باب باندھ رہے ہیں، یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت کی نحوست سے بچا جائے۔ تو ما یتقى میں ما مصدریہ ہے، یتقى فعل مجہول ہے، بچنے، اتقاء کے معنی میں بچنے کے معنی میں، تو ما مصدریہ ہے تو یہ اتقاء مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، تو معنی ہوگا باب اتقاء من شوم المرأة، عورت کی نحوست سے بچنے کا بیان، یہ معنی ہوگا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ عورت کی نحوست سے کیا مراد ہے، کیا ہے نحوست؟ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ ذکر کر دوں کہ ساری عورتیں منحوس نہیں ہوتی ہیں، کم بخت نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں پر نحوست سے مراد یہ ہے وہ عورت جس کے بچے نہیں ہو رہے ہوں، جبکہ نکاح تو اسی لیے مباح ہے، اسی لیے نکاح ہوتا ہے تاکہ بچے پیدا ہوں، نسل انسانی بڑھے۔ لیکن کوئی عورت بانجھ ہے، عقیم ہے، تو ایسی عورت کو منحوس کہا گیا ہے۔ لہذا فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس سے اولادیں نہیں ہوتی ہیں تو اس کی شوہر کو یہ اختیار ہے، جائز ہے، مباح ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں جائے تو اس سے دوسرے کے ساتھ اس کے بھی بچے ہو جائیں، اور یہ خود دوسری عورت سے نکاح کر لے، اس کے بچے ہو جائیں۔ لیکن یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ عام طور سے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اب ایسی نوبت نہیں آئے کہ کہیں تعلقات خراب ہوں، بد زبانی ہو، ایسی عورت کو منحوس کہا گیا ہے۔ اور حدیث پاک یہاں پر ہم پڑھیں گے تو اس میں دو چیزیں اور بھی ذکر کی گئی ہیں جن کو منحوس کہا گیا ہے۔ ایک تو وہ گھر جو اتنا تنگ ہو کہ جس میں رہائش کے لحاظ سے آدمی کو اچھا نہ لگتا ہو، وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں کرتا ہو، جس گھر میں آدمی کا دل نہ لگتا ہو، جس گھر سے متعلق آدمی کا وہم ہو کہ اس میں فلاں ہے فلاں ہے، اس لیے میری ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو حدیث پاک میں ایسے گھر کو بھی منحوس کہا گیا ہے۔ فقہائے کرام نے کہا کہ اگر ایسا کسی گھر سے متعلق کسی کی ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گھر کو بیچ دے، فروخت کر دے، اور کسی دوسرے گھر کا استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ میرا یہ گھر میرے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے ذہنیت کے اعتبار سے اس گھر کو
منحوس قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز حدیث پاک میں منحوس بیان کی گئی ہے، وہ گھوڑا جو کہ نہایت سست ہو، جو اپنے سوار کو لے کر صحیح سے نہ چلتا ہو، شرارت کرتا ہو، اگر اس کو ہانکا جائے تو شرارت کرتا ہو، تو ایسے گھوڑے کو بھی منحوس کہا گیا ہے حدیث پاک میں۔ اب تین چیزوں کو حدیث پاک میں منحوس کہا گیا، لیکن ایک بات یاد رہے، اگر تین چیزوں کا ذکر ہو جائے تو تین چیزوں کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہی صرف تین چیزیں ہی منحوس ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر یہ فرمایا کہ تین چیزیں منحوس ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ایسا موقع ہو جہاں پر مجاہدین کو رغبت دلانا ہو جہاد کی طرف، اور اس کا گھوڑا ایسا ہو کہ جو چلتا ہی نہ ہو، اس لیے گھوڑے کو منحوس کہا سرکار نے، وہاں پر موقع ایسا تھا۔ عورتوں سے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانا مقصود تھا، تو ایسے موقع سے ایسی عورت کو سرکار نے منحوس کہا کہ جس کی نحوست والی کہا، جس سے اولادیں نہیں ہوتی ہیں، جو بچہ نہیں دیتی۔ ایسے ہی اس گھر کو منحوس کہا جس گھر سے متعلق اس کے رہنے والے کی ذہنیت ہو کہ یہ مجھے فروا نہیں ہونے دیتا، یہ مجھے ترقی نہیں کرنے دیتا، اس گھر میں کچھ ایسا ہے، تو اس کی ذہنیت کی بنا پر اس گھر کو سرکار نے منحوس فرمایا کہ اگر نکل جائے گا اس گھر سے، دوسرے گھر میں چلا جائے گا تو اس کی ذہنیت ہو سکتا ہے بدل جائے۔ ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ صرف یہی تین چیزیں ہی منحوس نہیں ہیں، وہ مرد بھی منحوس ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو اور اپنی بیویوں پر سختیاں برتتا ہو، بلا وجہ میں ظلم و زیادتی کرتا ہو، وہ مرد بھی منحوس ہے۔ ایسے ہی وہ عورت بھی منحوس ہے جس عورت کا مہر بہت زیادہ ہو اور اس مہر کے زیادہ ہونے کے باوجود وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزیوں سے پیش آتی ہو، اس عورت کو بھی منحوس کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر حدیث پاک میں تین چیزوں کا ذکر ہوگا، ان تین چیزوں کے ذکر سے یہ ہرگز مت سمجھ لینا کہ صرف یہی تین چیزیں منحوس ہیں، اور یہ بھی مت سمجھ لینا کہ ہر عورت یا ہر گھوڑا یا ہر گھر منحوس ہے، یہ بھی مت سمجھ لینا۔ نحوست کی وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ تو عورت یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا ساز و سامان ہے، دل کو لگانے والی چیز ہے، دل لگی کی چیز ہے، لطف اندوز ہونے کی چیز ہے پوری دنیا۔ سرکار نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا جو ہے وہ لطف اندوزی کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور سرکار نے فرمایا دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہتر ساز و سامان اور سب سے بہتر لطف اندوز ہونے کی چیز، سب سے زیادہ دل لگانے کی چیز جو ہے وہ المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت کی فضیلتیں بھی بہت ہیں۔ تو نحوست اس عورت کی ہے، اس عورت کو منحوس کہا گیا ہے جس عورت سے اس کا جو عورت اپنے شوہر کو پسند نہ ہو، گھر میں آئے تو اس کو دیکھ کر اس کا منہ بگڑ جاتا ہو، عورت بھی اس کو 2 4 6 سنا دیتی ہو، ایسی عورت کو منحوس کہا گیا ہے۔ ہر عورت منحوس نہیں ہے۔ عورت، ہاں اتنا ضرور ہے، عورتوں کے افراد مردوں کے بنسبت زیادہ ایسے ہیں
عورتیں مردوں کے بنسبت زیادہ ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر اپنے شوہروں سے جھگڑتی ہیں، لڑتی ہیں۔ مرد اگر سمجھداری سے کام نہ لے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دن ہر محلے میں کئی طلاقیں ہوں۔ لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق سمجھیں، اور شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بھی حقوق سمجھیں۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق آشنائی اگر ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو اگر سمجھتے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تو مجھے یقین ہے کہ شریعت کا وہ نظام ہے کہ کبھی نہ شوہر کی بیوی سے ناراضگی ہو، نہ بیوی کی شوہر سے ناراضگی ہو۔ شوہر تو بیوی سے ناراض اس لیے نہیں ہو سکتا، اس کی اس سے ضرورت ہے، اور عورت شوہر سے اس لیے ناراض نہیں ہو سکتی کہ اسے اپنی ضرورتوں کے سامان چاہیے، محبت چاہیے۔ وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کے لیے آتی ہے۔ اب شوہر کی بھی محبت اسے نہ ملے تب تو وہ ناراض ہوگی، اس کا ناراض ہونا بجا ہے۔ لیکن شوہر کی پورے طور سے بھرپور محبت اسے ملے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر سے ناراض کبھی نہیں ہوگی، پریشان کبھی نہیں کرے گی۔ اس لیے نظام اسلام کے مطابق ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے، تعلیم اسلام کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند چیزوں کو، حدیث کو ذکر کریں گے، اور اس حدیث میں چند چیزوں کو منحوس قرار دیا گیا ہے، وہ آپ پڑھیں گے۔ میں نے تھوڑی توضیح کر دی کہ منحوس ہر عورت نہیں ہے، بلکہ نیک عورتوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہتر، دنیا کے متاع سے، ساز و سامان سے لطف اندوز ہونے والی چیزوں میں سب سے بہتر نیک عورت ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ باب ما یتقی من شؤم المرأة، یہ باب ہے عورت کی نحوست سے بچنے کا۔ وقولہ تعالی، اور اس کا باب ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یعنی اللہ کے فرمان کو، آیت کریمہ کو امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان بطور استدلال پیش کر رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ فتنے میں ڈالنے والی چیز ہے، پریشان کرنے والی چیز ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے لیے دشمن ہیں۔ یہ سب اولادیں نہیں ہیں، نیک و فرما بردار اولادیں تمہاری دشمن نہیں ہیں، بلکہ نافرمان اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ تو ایسی نافرمان اولاد بھی منحوس ہوگی، ایسی نافرمان بیویاں مراد ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا باب سے تعلق بالکل ظاہر ہے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن ابی اویس نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی امام مالک نے، انہوں نے روایت کی ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حمزہ اور سالم دونوں سے، اور حمزہ اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دونوں بیٹے ہیں، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یعنی اپنے والد سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشؤوم فی المرأة والدار والفرس، نحوست عورت میں ہے، گھر میں ہے، والفرسی اور گھوڑے میں ہے، یعنی ان تین چیزوں کو سرکار نے منحوس فرمایا۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے خلاصہ باب میں
کہ تین ہی چیزیں منحوس نہیں ہیں، تین کو ذکر کر دینا کسی مقصد کے تحت ہوگا، سرکار کا کسی مصلحت کے تحت ہوگا، ورنہ تو نحوست صرف تین ہی میں منحصر نہیں ہے، اور تین کا ذکر کر دینا یہ ما عدا سے نفی کو واجب نہیں کرتا ہے۔ حدثنا محمد بن منہال قال حدثنا یزید بن زرع، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن منہال نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عمر بن محمد العسقلانی، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن محمد عسقلانی نے، عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محمد عسقلانی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا ذکروا الشؤوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نحوست کا ذکر کیا، گویا کہ سرکار سے یہ پوچھا کہ نحوست کیا ہے، سرکار کہاں پر ہے، کون چیز منحوس ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان الشؤوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، سرکار نے فرمایا اگر کسی چیز میں نحوست ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہو، ففی الدار تو گھر میں ہوگی، والمرأة عورت میں ہوگی، والفرس اور گھوڑے میں ہوگی، اگر ہو نحوست۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکار نے مطلقاً نہیں فرمایا کہ عورت میں نحوست ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ایسی ہو، کنڈیشن بیان کر دی سرکار نے، اگر ہوگی نحوست تو کنڈیشن شرط بیان کر دی کہ اگر عورت ایسی ہو۔ اب اس کا بیان تو یہاں پر نہیں ہے، دوسری روایتوں میں بیان بھی ہے، فقہاء کرام نے، محدثین نے اس کی توضیح کر دی ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو، شوہر کے ساتھ بدتمیزیوں سے پیش آتی ہو، عورت اگر شوہر کی حال کی طرف نظر نہ رکھے بے جا خرچے کرتی ہو، عورت اگر بچے نہیں دیتی ہو، بچے نہیں ہوتے ہو، بانجھ ہو، وہ عورت جس کا مہر بہت زیادہ ہو اور پھر بھی بدتمیزی کرتی ہو، ہمارے محدثین نے یہ بیان کر دیا اگر ایسی عورت ہوگی تو اس میں نحوست ہوگی، وہ منحوس ہوگی۔ تو فرماتے ان کان الشؤوم فی شیء، اگر کسی چیز میں نحوست ہوگی، ففی الدار تو گھر میں ہوگی، والمرأة اور عورت میں ہوگی، والفرس اور گھوڑے میں ہوگی۔ گھر سے کون سا گھر مراد ہے، فرس سے کون سا فرس، کون سا گھوڑا مراد ہے، یہ میں خلاصہ باب کے تحت شروع میں ہی بیان کر چکا ہوں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حازم، حضرت ابو حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سہل ابن سعد، حضرت سہل ابن سعد سے، وہ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فی شیء ففی الفرس والمرأة والمسکن، الفاظ بدل گئے ہیں حدیث کے یہاں پر، لیکن مطلب وہی ہے، ان کان فی شیء، کیونکہ یہ سوال کا جواب ہے، ما قبل کی روایت میں گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام نے ذکر کیا نحوست کا، تو جواب میں سرکار نے فرمایا ان کانا، تو کانا کی ضمیر کا مرجع وہی نحوست ہے جو سوال میں مذکور تھی۔ ان کانا فی شیء، اگر یہ نحوست کسی چیز میں ہوتی یا ہوگی، ففی الفرس تو گھوڑے میں ہوگی، والمرأة عورت میں ہوگی، والمسکن اور رہائش گاہ میں ہوگی۔ توضیح وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ حدثنا آدم، ہم سے حدیث بیان کی آدم نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ ابن حجاج نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان التیمی، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان تیمی سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا عثمان النہدی، میں نے ابو عثمان نہدی کو سنا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة، میں نے اپنے بعد
فتنہ نہیں چھوڑا اضرّ جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہو علی الرجال مردوں پر من النساء عورتوں سے. من النساء یہ اضر سے متعلق ہے، یا اضر من النساء عورتوں سے زیادہ نقصان دہ. تو مطلب یہ ہوگا نبی کریم نے فرمایا میں نے اپنے بعد عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں پر نہیں چھوڑا. یعنی سرکار کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ جو ہیں وہ ان کی بیویاں ہیں. یہ سرکار نے فرمایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ناقصات العقل والدین ہوتی ہیں. ہن ناقصات العقل والدین دوسری روایت میں فرمایا گیا. اور ایک روایت میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهَا نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُّبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ. یہ سرکار نے فرمایا او کما قال، یا سرکار نے اسی طرح کا مفہوم یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ناقص العقل اور ناقص الدین ہیں، دین میں بھی ناقص ہیں اور عقل میں بھی ناقص ہوتی ہیں. وہ ایک عقل مند آدمی کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں، سرکار نے فرمایا. تو اب مرد تو بیچارہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، بچے بھی ہیں، بچے بھی ہونا ہے، یا بچے ہو گئے ہیں تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اب بچے ہو گئے ہیں چلو برداشت کر لو. یہ سب ہوتا ہے. تو مرد کو تو ضرورت ہوتی ہے اس کی. اب یہ ضرورت سمجھ کے عورت جو ناسمجھ ہوتی ہے وہ عورت ضرورت سمجھ کے گھر میں حکمرانی کرنے لگتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، ماں باپ کو ستانے لگتی ہے، ساس سسر کو ستانے لگتی ہے، اپنے شوہر کو طرح طرح سے بدتمیزیاں کرنے لگتی ہے. یہ اگر کسی سے ضرورت نہ ہو اور وہ ہم سے بدتمیزی سے بولے تو ہم اس سے تعلق ختم کر دیں گے. لیکن بیوی سے ایک ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آدمی اس کی سن کے بھی خاموش ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہن ناقصات العقل والدین. ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں ہی کو کیوں دیکھا یا رسول اللہ؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یکفرن العشیر. وجہ یہ ہے کہ پوری زندگی اس کا شوہر اس کے ساتھ بھلائیاں کرتا رہے، لیکن اگر کہیں پر ایک بار کوتاہی ہو جائے تو سیدھے کہہ دیتی ہے میں نے تم سے پوری زندگی بھلائی نہیں دیکھی. یکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہوتی ہیں. تو سمجھداری اس میں ہے کہ وہ عقل سے کام لیں، تھوڑا سمجھ سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور اس کا احسان کریں، احسان سمجھیں کہ شوہر ان کو تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے، کس طریقے سے کما کر لاتا ہے، پورے دن ادھر ادھر محنت جافشانی کرتا ہے، اور تم کو گھر پر سکون سے بٹھا کر کھلانا چاہتا ہے، تم کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، تم کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے وہ. تو اس کے یہ سب احسانات جان کر اس کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں کرنا چاہیے. اگلا باب ہے باب الحرۃ تحت العبد. آزاد عورت کا غلام کے تحت ہونا، یعنی آزاد عورت کا غلام سے نکاح ہونا. تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں. اصل میں اس باب کے تحت امام بخاری جو روایت ذکر کر رہے ہیں وہ روایت حضرت بریرہ سے متعلق ہے. حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب یہ باندی تھیں تو ان کا
ان کے جو شوہر تھے ان کا نام مغیث تھا. کیا نام تھا؟ مغیث. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اپنے شوہر سے نکاح فسخ کر لو، نکاح توڑ لو، اور چاہو تو باقی رکھو. ان کو اختیار دیا تھا. اب اس حدیث پاک سے اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ حضرت بریرہ کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد کر دیا تو اس وقت میں یہ حضرت بریرہ اپنے شوہر کے تحت تھی. ان کے شوہر کا نام تھا مغیث اور وہ بھی کسی اور کے غلام تھے. اب سرکار نے اختیار دیا انہیں کہ چاہو تو تم اپنے شوہر سے نکاح باقی رکھو اور چاہو تو نکاح ختم کر لو، تمہیں اختیار ہے. اب دیکھیے اختیار دینا کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار اس بات سے راضی ہے کہ تمہارا شوہر دوسرے کا غلام ہے اور تم آزاد ہو چکی ہو اور اختیار دے رہے ہیں سرکار. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے تحت ایک آزاد عورت کو رکھنا یہ جائز ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا، تبھی تو سرکار اختیار دے رہے ہیں کہ چاہو تو نکاح باقی رکھو. اگر نکاح باقی رکھیں گے تو ایک غلام، ان کے شوہر غلام تھے تو ان کے تحت ایک آزاد عورت کا ہونا ہوگا نا. یہی بات ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے اس روایت کو اس باب کے تحت ذکر کیا ہے. اگرچہ حضرت بریرہ کے شوہر کے بارے میں بہت سارے محدثین نے اختلاف بھی کیا ہے. انہوں نے بہت سارے محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت میں حضرت بریرہ کے شوہر، جب حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کیا تھا اس وقت ان کے شوہر غلام نہیں تھے. کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر غلام نہیں تھے اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر غلام تھے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے محدثین نے تطبیق یہ دی کہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر غلام تھے یہ پہلے کی روایتیں ہیں، اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت بریرہ کے شوہر غلام نہیں تھے یہ بات کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پر دو حالتیں تو ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے غلام رہے ہوں، اس وقت میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ غلام تھے اور بعد میں ان کو بھی آزاد کر دیا ہو، تو اس وقت کی روایتیں یہ ہوں کہ جس میں یہ ہے کہ غلام نہیں تھے تو ان میں دوسری حالت بیان کی گئی ہو. اس لیے دونوں طرح کی روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں باب الحرۃ تحت العبد. بہرحال ائمہ کرام نے، ہمارے جمہور ائمہ اسی کے قائل ہیں کہ اگر بیوی آزاد ہے اور شوہر غلام ہے تب بھی اس بیوی کو اختیار ہے، جائز ہے کہ اپنے شوہر کے تحت رہے. لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آزاد عورت غلام شوہر کے نکاح میں رہ سکتی ہے، یہ جائز ہے. باب الحرۃ تحت العبد. لیکن شرط یہ ہے دونوں مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کا اور کافر کا نکاح تو نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں باب الحرۃ تحت العبد. یہ باب ہے اس بیان میں کہ آزاد عورت غلام کے تحت ہو. حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے. وہ روایت کرتے ہیں عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے. عن القاسم، وہ روایت کرتے ہیں قاسم سے. کون سے قاسم سے؟ قاسم ابن محمد سے. وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت، انہوں نے فرمایا کان فی بریرۃ ثلاث سنن، بریرہ کے اندر 3 مسائل، سنن سے مراد یہاں پر مسائل مان لو، بریرہ کے سلسلے میں 3 مسائل ہیں. یعنی جب حضرت بریرہ کو
حضرت عائشہ نے آزاد کیا تو ان کی آزادی سے متعلق 3 مسائل سامنے آئے. کیا ہے بریرہ میں 3 مسائل؟ اب وہ 3 مسائل حضرت عائشہ نے ذکر کیے. عتقت فخجرت، حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کیا. اس کو عتقت مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. عتقت، حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا. فخجرت، تو ان کو اختیار دے دیا گیا. کس نے اختیار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کا اختیار دیا؟ کہ چاہو تو تم اپنے شوہر کے نکاح میں باقی رہو اور چاہو تو اسے فسخ کر دو. اس کا اختیار سرکار نے انہیں دیا. تو یہ اختیار، عورت کو اختیار دینا اس بات کا کہ غلام شوہر کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، فسخ کروا دے، قاضی اسلام کے پاس جائے اور فسخ کر دے، یہ مسئلہ شرعی ہوا نا. تو یہ حضرت بریرہ سے متعلق ہوا، ان کی آزادی سے تعلق ہے اس مسئلے کا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی دوسرا مسئلہ بیان فرماتی کہ ان سے متعلق ایک مسئلہ بھی وجود میں آیا. کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولاء لمن اعتق، ولا اس شخص کے لیے ہوگی جو آزاد کرے. ولا کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ولا کا مطلب ہوتا ہے کہ آزاد کردہ غلام اگر مر جائے اور اپنی جائیداد اور مال و دولت وہ چھوڑے تو وہ ولا جو ہے یہ مال و دولت سے حصہ جیسے وارثین کو ملتا ہے نا، ویسے ہی آزاد کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو آزاد کرنے والے کو جو ملتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں. معاملہ کیا تھا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت بریرہ کا جو مال ہوگا وہ ان کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے آزاد نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ مال ہمیں ملنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولاء لمن اعتق، ولا اس کے لیے ہے جس نے آزاد کیا ہے. دوسرا مسئلہ ہو گیا. وَدَخَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا مسئلہ حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ جو بریرہ سے متعلق ہے، یعنی حضرت بریرہ کے طرف نسبت کرتے ہوئے سمجھ میں آیا ہے اور مارز وجود میں آیا. اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بیان فرمایا. کیا؟ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. کہاں پر داخل ہوئے؟ حضرت بریرہ کے پاس، یعنی حضرت بریرہ کے گھر تشریف لائے سرکار. کیا دیکھا؟ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، دیکھا کہ ہانڈی آگ پر ہے. آگ پر ہونے کا مطلب یعنی پک رہی ہے. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدُمٌ مِّنْ أُدَمِ الْبَيْتِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی حاضر کی گئی، قریب کی گئی. وَأُدُمٌ مِّنْ أُدُمِ الْبَيْتِ، اور گھر کے سالنوں میں سے کوئی سالن پیش کیا گیا. فقالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم ار البرمتا، کیا میں ہانڈی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ ہانڈی میں کھانا پک رہا ہے، ہانڈی میں سالن پک رہا ہے، کیا میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کا کہ ہانڈی میں تمہارے یہاں گوشت پک رہا ہے اور تم دوسرا سالن میرے لیے لے کر آ رہی ہو، تو سالن جو پک رہا ہے اسی کو دینا چاہیے. الم ار البرمتا، کیا میں ہانڈی کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا میں نے ہانڈی نہیں دیکھی ہے یہ؟ فقیلا، تو سرکار سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، لحم تصدق علی بریرہ، یا رسول اللہ یہ ہانڈی میں جو پکنے والا گوشت ہے نا، یہ گوشت ایسا گوشت ہے تصدق علی بریرہ، جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، یعنی صدقے کا گوشت ہے. یہ سرکار سے عرض کی گئی. وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، اور یا رسول اللہ آپ تو صدقہ کھاتے نہیں ہیں. قالا، تو سرکار نے فرمایا، هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ، یہ گوشت یہ بریرہ پر صدقہ ہے، وَلَنَا هَدِيَةٌ، اور ہمارے لیے یہ تحفہ ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے نے اس گوشت کا مالک حضرت بریرہ کو بنا دیا ہے.
اب بریرہ اپنی طرف سے اگر ہمیں کھلائیں گی تو ملکیت اب بدل گئی، اب بریرہ مالک ہیں، اب وہ اپنی طرف سے ہمیں کھلائیں گی تو یہ ہمارے لیے اب صدقہ نہیں رہے گا، اب یہ ہمارے لیے تحفہ اور ہدیہ ہو جائے گا۔ اس سے اس حدیث پاک سے، اس جملے سے ایک تیسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ملکیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، ملکیت کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے۔ جب تک وہ صدقہ دینے والے کی ملکیت میں تھا تب تک تو اس کا مال تھا، حضرت بریرہ کے حوالے کر دیا وہ گوشت تو اب حضرت بریرہ اس کی مالک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ مالک نہیں ہوئی تھی، جب تک وہ صدقہ تھا کسی ہاشمی کے لیے، کسی سید کے لیے، اس کا کھانا جائز نہیں تھا، لیکن جب یہ خود مالک ہو گئی اب ملکیت بدل گئی، اب ملکیت بدلنے کے بعد یہ کسی کو اپنی مرضی سے دینا چاہتی ہیں تو یہ تحفہ ہو جائے گا۔ اب ملکیت بدلنے سے دیکھیے حکم بدل گیا، اب صدقے کا حکم نہیں رہے گا۔ اس سے ہمارے فقہا نے یہ استدلال کیا کہ اگر صدقات، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ان تمام کا حقدار جو ہوتا ہے ایک غریب، مسکین، فقیر، محتاج ہوتا ہے، ان کا مصرف غریب محتاج ہوتے ہیں، لیکن اس غریب اور محتاج کو دے کر اس سے کچھ لے لیا جائے اور مدرسہ، مسجد جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر وہ صدقات کے پیسے خرچ کر دیے جائیں تو اب مدرسہ اور مسجد کے لیے وہ پیسہ صدقہ یا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں رہتا ہے۔ جب تک اس کے پاس، غریب کے پاس نہیں آیا تھا، جب تک تو وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ تھا۔ جب غریب مالک ہو گیا تو وہ اب اپنی مرضی سے اگر کسی مسجد یا کسی مدرسے کو یا کسی اور کو دینا چاہتا ہے، کسی مالدار ہی کو دینا چاہتا ہے، تو اب اگر اس نے لے لیا یا اس نے کھا لیا مالدار نے، یا کسی مدرسے میں دے دیا، مدرسے میں خرچ کیا گیا، تو اب یہ صدقے کا مال نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب کی ملکیت میں آ گیا، اب اس نے اپنی طرف سے دیا ہے تو اب یہ مدرسہ یا مسجد کے لیے ہدیہ ہوگا۔ اسی لیے آج ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر مدارس اسی سے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ، فطرے، صدقات وغیرہ جو کچھ ہے لوگ رسیدیں مدرسے کی کٹواتے ہیں اور محصلین پیسہ لے کر آتے ہیں، لانے کے بعد کسی غریب آدمی کو، مدرسے کے کسی پریشان حال بچے کو، طالب علم کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں بیٹا مدرسے میں ضرورت ہے، جتنے تمہیں ضرورت ہو وہ تم لینا چاہو تو لے لینا، باقی مدرسے میں دے دینا۔ تو یہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا تم اس کے مالک ہو، تمہیں حق ہے، تم جو چاہو لے لو، جو جتنا چاہو لے لو، مدرسے کو دینا چاہو مدرسے کو دے دو۔ یہ بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، پھر وہ بچہ وہ پیسے لے کر، زکوٰۃ و فطرات کے پیسے لے کر اپنی طرف سے مدرسے کو دے دیتا ہے۔ اب اس کو مدرسے میں خرچ کرنا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ و فطرات کا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اب اگر مدرسے میں ملازمین اس پیسے سے اگر کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صدقہ اور فطرہ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب آدمی نے اس کا مالک ہونے کے بعد اس کو مدرسے کے لیے دیا ہے، اب وہ مدرسے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ اور فطرہ نہیں رہا۔ اس لیے اس طریقے سے آج ہمارے یہاں پر مدارس چلتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ چاہے یہ حیلہ ہی صحیح، شریعت نے یہ حیلہ بتایا ہے، حدیث پاک سے یہ حیلہ ثابت ہے، یہ ایک تدبیر ثابت ہے، لیکن اس کو بروئے کار لائیں، عمل کریں اور مدارس کو تعاون کریں تاکہ مدارس صحیح سے مسلمانوں کے بچوں کی صحیح تعلیم دے سکیں۔ اسی سے مدرسے چلتے ہیں، ورنہ تو مدرسوں میں کوئی الگ سے انکم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے تین مسئلے بھی سمجھ میں آ گئے آپ کے، ساتھ ہی ساتھ عنوان باب تھا الحرۃ تحت العبد، وہ میں نے بتا دیا کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا۔ اختیار دینے سے ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو وہ اپنے شوہر کے نکاح میں رہیں، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں، اگر نکاح میں رہیں گی اور ان کے شوہر غلام تھے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ غلام کے تحت، عبد کے تحت حرہ یعنی آزاد عورت کا ہونا یہ جائز ہے، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مسلمان ہونا چاہیے دونوں، کیونکہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان کبھی نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔